أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کیا بس اے مسلمانوں تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری باتیں مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کی کلام کو سنتے ہیں پھر اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں اس کے بعد کہ وہ سمجھ چکے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں دوسرے کیا تم مسلمانوں کو بتاتے ہو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظاہر کی ہے تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، محاجہ کریں اس کا تمہارے رب کے پاس، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ چند آیات ہیں۔ اصل میں پیچھے نوع ثانی تھا یہود کے بارے میں کہ ان کے آباء و اجداد کے خباثتوں کا ذکر تھا، جس سلسلے میں 3 واقعات ذکر کیے گئے۔ اب افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اس سے آگے تتمہ ہے اسی نوع ثانی کا، اور اس میں خباثت کے لحاظ سے یہودیوں کے 5 گروہوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو اجمالی طور پر ان 5 گروہوں کو آپ دیکھ لیں۔ پہلا گروہ ہوگا کیا ہے، مولویوں کا اور پیروں کا۔ تو مطلب یہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے یا بڑے بڑے درویش پیر رہبان جس کو کہتے ہیں وہ تھے جی، وہ جان بوجھ کر تورات میں تحریف کرتے تھے۔ اور دوسرا گروہ جو تھا وہ یہود منافقین کا تھا۔ تیسرا گروہ ان پڑھ قسم کے جاہل قسم کے لوگ تھے جو سنی سنائی باتیں اپنے مولویوں سے یا اپنے پیروں سے جو سن لیتے تھے بس انہی کو مانتے تھے۔ اور چوتھا گروہ جو تھا یہودیوں کے خصوصی اس علماء کی اس جماعت کا تھا جو تحریری طور پر تورات کی تحریف کرتے تھے۔ اور 5واں گروہ صاحبزادگان کا ہے جو اپنے آباء و اجداد پر ناز کرتے تھے اور ان کی باتیں قرآن نے نقل کی ہیں۔ تو بہرحال یہ تتمہ 5 قسم کے گروہوں کے بارے میں آ رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اس میں پہلے گروہ کا ذکر ہے۔ تو اولاً خطاب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تمہیں امید ہے اس بات کی کہ یہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان کے تو حالات یہ ہیں جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان لانے کی بظاہر کوئی امید نہ رکھو، ٹھیک ہے، چونکہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح یہودی مسلمان ہو جائیں، لیکن فرمایا یہ لوگ نہیں ہیں۔ پچھلے واقعات بھی سن چکے اور آگے بھی دیکھو، ان کے اندر ایسی خباثتیں ہیں، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے جی، یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے تمہیں پریشان زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو پریشانی نہ کرو۔ اب فرمایا کیا تمہیں امید ہے کہ وہ تمہاری بات مانیں گے؟ حالانکہ ان کا حال یہ ہے، قد کان فریق منہم، ایک جماعت ان میں سے اللہ کے کلام کو سنتی ہے پھر اس کی تحریف کرتے ہیں جی سمجھنے کے بعد۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود ہیں علماء، وہ اللہ کی کلام کو سنتے ہیں، مراد تورات کو پڑھتے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کی سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر تحریف کرتے ہیں، یعنی تبدیلی کرتے ہیں، یہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، یا تو تبدیلی معنوی کرتے ہیں یا لفظی کرتے ہیں۔
تو لفظی تبدیلی تو یہ ہے کہ اصل لفظ ہی ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیتے ہیں، اور معنوی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس جو کلام اللہ ہے، مثلا تورات کی کوئی آیت ہے، تو اس کے مضمون کے اندر ایسے انداز سے تقریر کرنا اور توڑ موڑ کے ایسا پیش کرنا کہ اصل مضمون کی طرف لوگوں کا ذہن ہی نہ جائے، تو یہ معنوی تحریف ہوتی ہے۔ تو تحریف لفظی جو ہے تورات کی ہوئی ہے، معنوی بھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، اس کی لفظی تحریف کوئی نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے خاص حفاظت فرمائی ہے، لفظی تحریف کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا اور ختم کر دی جائے گی۔ ہاں البتہ معنوی تعریف ہوتی رہے گی، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر زمانے میں بعد میں ان کے لوگ آتے رہے جو قرآن کے معنی کو اپنے مطلب کے مطابق قرآن کے کیا ہے مفہوم کو بدلتے رہے، ٹھیک ہے، اور ایسی ایسی تعویلیں کرتے رہے آیات کے اندر کہ اپنے مسلک پر منطبق کر سکیں، تو یہ ہر دور میں آئے ہیں اور ان میں کمی نہیں ہے۔ تو بہرحال لفظی تحریف تو کوئی نہیں کر سکا، البتہ معنوی تحریف آج تک کرتے آئے ہیں، اب بھی بہت سے لوگ موجود ہوں گے جو قرآن کے کیا ہے معنوں کو جان بوجھ کر بدلتے ہیں، مفہوم کو بدلتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے ان کو، سمجھ چکے ہیں کہ اصل مفہوم صحیح دوسرا ہے، لیکن جان بوجھ کر۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں اور برائی کر رہے ہیں، تو باوجود برائی کے جاننے کے پھر بھی وہ کیا ہے ایسا عمل کر رہے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں کی ایمان کی امید نہ رکھیں اور پریشان نہ ہوں۔ آگے دوسرا گروہ یہودوں کا ہے جو منافقین کا گروہ ہے، تو یہ تھے کیا ہے پہلے علماء تھے اور درویش پیر وغیرہ تھے، اب اس کے بعد دوسرے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، منافقین تھے یہود، ٹھیک ہے، یعنی کچھ جو منافق مدینہ میں تھے آس پاس تھے، یہ در حقیقت منافقین یہود میں سے بنے تھے، تو انہی کے بارے میں فرمایا جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ان کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ان میں سے ایک جو ہے دوسرے کو ملتا ہے علیحدگی میں تو کہتے ہیں تو حدثونہم، تو مطلب ایک تو ملنے والے تو ہیں نا منافقین، تو جب وہ جاتے نا ان یہودیوں کے پاس جنہوں نے منافقت نہیں کی ہوئی، وہ اپنے یہودیت کے اوپر ظاہراً باطناً قائم ہیں، تو وہ ان منافقین یہودیوں سے کہتے ہیں وہ تم کیا کرتے ہو؟ اصل میں یہ منافقین کبھی کبھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی ہیں، ان کی اوصاف ہماری تورات میں ذکر کی گئی ہیں، اور جو باتیں تورات میں لکھی ہیں وہ ساری ان پر فٹ آتی ہیں، تو یہ تو وہ، تو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نفاق کا ان کو شبہ نہ ہو۔ تو اب جب یہ ان یہودیوں کے پاس پہنچتے تھے جو ظاہراً بھی یہودی ہیں تو باطناً بھی، تو یہ منافقوں کو ڈانٹتے تھے، یہودی منافقوں کو کہتے بھائی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو ان کو جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کی، یعنی تم تو تورات کی باتیں جانتے ہو، تو ان لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ تورات میں ان کی یہ صفات آئی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا لَيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کل قیامت کے دن یہی لوگ تمہارے اوپر کیا حجت بازی کریں گے اور یہ کہیں گے یا اللہ انہی لوگوں نے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح باتیں بتائی تھیں اور کہا تھا واقعی وہی نبی ہیں، تورات میں ذکر ہے، تو کل جو ہے تمہاری حجت کیا ہے ختم ہو جائے گی اور تمہارے خلاف ایک قسم کی حجت قائم ہو جائے گی، ایسا نہ کیا کرو۔ اس لیے آگے کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ ان کو یوں ڈانٹتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کہ یعنی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں منافقین کہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقتاً دل میں کفر چھپایا ہوا ہے، نفاق ہے ان کا، یہ نہیں جانتے، یا اسی طرح وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ بتاؤ کہیں ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہے کل محاجہ کریں گے، قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت بازی کریں گے، تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ؟ تو اللہ تعالیٰ جب سب کچھ جانتا ہے، جی ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان کی ظاہری باطنی باتیں سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اطلاع دے سکتے، نہیں بتا سکتے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی نادانی ہے، جہالت ہے، جی کہ ایک تو نفاق کیے ہوئے ہیں اور دوسرے جو ہے جو منافقین کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں یہ باتیں ظاہر نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جب بتا رہے ہیں کہ تورات میں آپ کی صفت موجود ہے، سب کچھ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، تو ان کے اس چھپانے کا کوئی فائدہ یا ان کو ڈانٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ نرے کیا ہے بے عقل اور احمق ہیں کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک 2 گروہوں کا تذکرہ ہوا اور باقی 3 کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق عملی اور اعتقادی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔